اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے۔ بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی حسین شکلوں میں خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی، کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے گھر ان کے فرزند حضرت اسحاق پیدا ہوں گے، اور حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ تو فرشتے نوجوان خوبصورت شکلوں میں ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پاس آئے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر کے۔ قالوا سلاما، بولے سلام، انہوں نے سلام پیش کیا۔ قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے جواب میں سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچھڑا بھنا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت تقریباً 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا، تو آپ جو ہے اس غم میں تھے، اور ان مہمانوں کو دیکھتے ہی آپ بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے یہاں گائیں بکثرت تھیں، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو جب جلدی سے وہ ایک بچڑے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رعا ایدیہم لا تصل الیہ، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، دسترخوان پہ بھنا ہوا بچڑا رکھا لیکن گوشت کی طرف ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی کھانے کی طرف وہ کوئی دلچسپی، کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ نکرہم، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا۔ یہ کہ کیوں، مطلب جب کھانا لا دیا گیا ہے اور کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، وہ اوجس منہم خیفہ، اور اپنے جی میں، اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ کھانا لا دیا گیا اور کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو ان کے دل میں جو خوف پیدا ہوا، چونکہ وہ فرشتے تھے، خوبصورت نوجوان انسانی شکل میں وہ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پاس، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہو گیا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، بولے ڈریے نہیں،
ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. کیوں؟ عذاب کرنے کے لیے. قوم لوط کی طرف عذاب کرنے کے لیے بھیجے گئے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی. جب یہ بات ان کی طرف سے دیکھی تو ان کی بیوی ہنسنے لگی، یعنی حضرت سارہ. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی. ان کو حضرت سارہ کو، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی ہیں، ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسحاق کے فرزند. اب یہ ہے مسئلہ یہاں کہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دینے کے بجائے ان کی بیوی حضرت سارہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی چاہت اور خوشی مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو ان کو تو بیٹا میسر ہو گیا تھا. حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے خوشخبری حضرت سارہ کو دی. فبشرناہا، تو ہم نے اسے، یعنی ان کی بیوی سارہ کو خوشخبری دی اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، جو حضرت اسحاق یعنی اسحاق کے فرزند ہیں. اور اس خوشخبری دینے میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت سارہ کی عمر بہت طویل ہوگی، اور اتنی طویل ہوگی کہ بیٹے کے بعد پوتے کو بھی دیکھیں گی وہ، ہے نا. جبھی تو خوشخبری اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ پیدا ہوگا اور میں بوڑھی ہوں. اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی. تو کہا کہ میں، یعنی اس تعجب کی بات ہے، یعنی یا ویلتا جو ہے یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا تھا. یہ بولی ہائے خرابی، میرے بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے. یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 120 سال ہو چکی تھی. تو یہ بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، تو کیسے اولاد ہو جائے گی. تو ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبھے کی بات ہے کہ اس عمر میں اولاد پیدا ہو. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جس عمر میں چاہے اولاد دے دے. تو اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہو. رحمت اللہ و برکاتہ علیک، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر. اس گھر والوں، تو اس گھر والوں کو، یعنی اس گھر میں اس کی طرف خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تعجب کرنے کا کیا مقام ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جس میں یہ خوارق عادات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نبی ہیں اور ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں، خوارق عادات صادر ہوتے ہیں، خلاف عادت جو کام نہیں ہو سکتا وہ صادر ہو جاتا ہے. تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تمہارے گھر میں.
انہو حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرا، پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری ملی، تو چونکہ وہ جو آئے تھے خوبصورت نوجوان کی شکل میں، وہ فرشتے تھے اور وہ آئے تھے قوم لوط پر عذاب نازل لے کر کے، اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بھتیجے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بدکاری میں مبتلا تھی، تو وہ عذاب لے کر کے فرشتے آئے تھے ان کے پاس، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم چاہتے تھے کہ عذاب میں تاخیر کی جائے، تاکہ یہ نہیں کہ جو بدکاری مبتلا ہو بدکاری کو وہ روا رکھتے نہیں، بلکہ عذاب میں یوں تاخیر چاہتے کہ ان کو مزید مہلت مل جائے توبہ کرنے کی، کہ اور ٹائم دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ توبہ کر لیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم ان سے بہت زیادہ بحث کرنے لگے، کہنے کہ اگر اس قوم میں اگر 50 آدمی ہو تو کیا تم ان کو 50 ایمان والے ہوں تو کیا ان پر عذاب کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کیا اگر 40 آدمی ہو تو کیا ان پر عذاب کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر 30 آدمی ایسے کرتے کرتے ایک آدمی بھی اگر ان میں ہو تو کیا تم عذاب کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اس قوم میں تو لوط ہیں، تو کہا کہ تم کیا لوط پر؟ تو کہا کہ نہیں، لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ہم عذاب سے بچا لیں گے فرشتے۔ تو یہ بحث کرنے لگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے، اس کے بارے فرمایا کہ یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے، یعنی بہت زیادہ وہ رجوع کرنے والے اور تحمل رکھنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، یہ جو چاہتے ہیں کہ آپ کے ان پر عذاب میں تاخیر کی جائے تو اس خیال میں مت پڑ۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، تیرے رب کا حکم آ چکا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ اس آیت سے یہ سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ جو نادانی میں کہہ جاتے ہیں کہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام، حضرت غوث اعظم یا دیگر اولیاء کرام قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو قضا اور تقدیر کہتے ہیں وہ 3 قسموں پر ہے۔ ایک ہے قضائے معلق، کہ فرشتوں کے نوشتے میں یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ فلاں چیز پر معلق ہے، وہ کام ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ اور ایک قضا ہے شبیہ مبرم، ایک تو مبرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ارادہ ہے کہ ایسا ہونا ہے، تو قضائے مبرم ہے وہ، اور وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے۔ اور ایک ہے قضائے شبیہ مبرم، جو اولیاء کرام یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی برکت سے وہ بدل جاتا ہے، لیکن فرشتے کے نوشتے میں اس کا معلق ہونا ظاہر نہیں کیا گیا، تو اس سے یعنی سمجھا جاتا ہے مبرم، لیکن مبرم نہیں ہے، وہ بھی معلق ہے۔ تو
انبیاء کرام اگر کسی قضائے مبرم حقیقی کے بارے میں اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں یا قضائے مبرم حقیقی کو پھیرنے کے لیے کہیں تو ان سے روک دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ جو ہے وہ پھر بدلا نہیں جاتا۔ جبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے جھگڑنے لگے عذاب کو ٹالنے کے بارے میں، تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، پھیرا نہ جائے گا۔ اگر قضائے مبرم کو ٹالا جانا ممکن ہوتا تو دیگر اولیاء کرام کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم انبیاء کرام میں ہیں، تو ان کی بات تو ٹالی نہیں جاتی، لیکن اللہ کا فیصلہ ٹلتا نہیں ہے نا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ابو طالب ایمان لائیں، اور آخری وقت میں جس وقت موت ہوئی ابو طالب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں، نہیں کان ہی میں کہہ دیں، مگر اس وقت ابو جہل اور ایک اور موجود تھا، وہ بار بار وہ یہ کر رہا ہے کہ نہیں اپنے پرانے دین پر جو ہے نا، جو کفر والے دین پر رہیں، تو بار بار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ابو طالب کے بارے میں وہی تھا، ہے نا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جن سے تم محبت رکھتے ہو، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بہت محبت رکھتے تھے، مگر ہدایت دے سکتے، ہے نا۔ تو یہ آیت نازل ہوگی، تو معلوم ہوا کہ فیصلے جو رب ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، ہاں اسی کو لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، لوح محفوظ کے اوپر، جلد کے اوپر جو ہے وہ محو اس بات اس میں ہوتا رہتا ہے، لکھا جاتا ہے مٹایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے مٹایا جاتا ہے، لیکن اصل جو لوح محفوظ ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی دسترس نہیں ہے کسی کا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، ذاق بہم ذرعا، اسے ان کا غم ہوا، ان کے سبب دل تنگ ہوا۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے خوبصورت نوجوان کی شکل میں، تو انہیں غم ہوا، ان کے سبب دل تنگ ہوا۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ کون؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ مروی یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ 4 مرتبہ گواہی دے دیں تو اس کے بعد پھر اس قوم کو عذاب دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ جب وہ نوجوان آئے کہ اس بستی والوں میں یعنی لواطت کی بدکاری ان کے یہاں بہت زیادہ تھی اور اسی بدکاری میں مبتلا رہتے تھے یہ لوگ، تو ان کو خوف ہوا کہ مہمان ہمارے یہاں آئے ہیں اور یہ قوم کے لوگ اتنے بدکار اور گستاخ ہیں کہ ہمارا بھی لحاظ نہیں کریں گے اور ان مہمانوں کے ساتھ وہ بدکاری کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس بستی کی بدعملی کا تمہیں علم نہیں تھا کیا کہ تم یہاں ہمارے یہاں آئے، کہ تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، سب سے بدتر بستی یہ ہے۔ تو اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرہ تھی نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی۔ اب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، تو اب ان کی شریعت میں ایمان نہ لانے پر بھی نکاح برقرار تھا، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس سے کچھ احکام الگ تھے، اور پھر اس ہماری شریعت میں بھی یہ بعض کافرہ عورت سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، جیسے کہ اہل کتاب ہوں، کوئی عیسائی لڑکی ہے یا یہودیہ ہے اہل کتاب میں سے، تو اس سے مسلمان مرد کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان لڑکی کا یہودی لڑکا سے یا عیسائی لڑکا سے نکاح نہیں ہوگا، صرف مسلمان مردوں کا عیسائی عورتوں سے یا یہودی عورتوں سے نکاح منعقد ہو جائے گا، یہ قرآن میں ہی موجود ہے۔ اور یہودی کا اور عیسائی کا جانور ذبح کیا ہوا جو وہ بھی بسم اللہ کہہ کے ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے جائز حلال ہے۔ باقی اور جو مشرک ہیں، مشرکات، جو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا مشرکہ عورتوں سے، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی، اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا، ایسے خوبصورت لوگ آئے۔ تو وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، جب خبر ملی تو اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی، ان لوگوں کو، ان کی قوم کو برے کاموں کی، بدکاری کی عادت پڑی تھی، اور ان لوگوں کے اندر کوئی شرم حیا باقی نہیں رہی۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہا اے قوم، اے میری قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو، وہ لوگ ان کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا جو مہمان ان کے آئے تھے، مہمانوں کو اندر رکھ، گھر کے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا، اور گھر کے اندر سے ان لوگوں سے کہنے لگے اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، جو تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے نکاح میں ہیں، وہ تمہارے لیے ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، یعنی تم سے اپنی خواہشات اپنی ان بیویوں سے پوری کرنی چاہیے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی خواہشات پوری کرنا ہے اپنی بیویوں سے خواہشات پوری کرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، تم لوگ جو ہے مجھ کو رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے، کہ تم میں کوئی بھی نیک آدمی ہو جو تم لوگوں کو اس بدکاری سے روکے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمیں ان میں کوئی دلچسپی اور کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش اور ہم ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ قال، اب وہ کیا کرنے لگے، جب دروازہ بند کر لیا حضرت لوط علیہ السلام نے، تو وہ دیوار توڑنے کے در پہ ہو گئے، ان کی قوم کے لوگ ان مہمانوں تک رسائی کے لیے۔ قال لو ان لی بکم قوتن،
او آوی الی رکن شدید، بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، یعنی اگر ہمارے ساتھ ہماری کچھ خاندان کے لوگ اور قوم کے لوگ اگر طاقتور ہوتے تو آج میں تم سے مقابلہ کرتا۔ قالوا یا لوط، تو جب یہ بات کہی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور اضطراب اور بے چینی ان لوگوں نے دیکھی، جو فرشتے جو آئے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے اضطراب اور بے چینی کو جب انہوں نے دیکھا، قالوا یا لوط انا رسول ربک، فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم تک۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو تم اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ، یہاں سے رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے دوسری جگہ چلے جاؤ، اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ دروازہ کھول دو، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں ظلم نہیں کر سکتے۔ دروازہ جو ہی کھولا حضرت لوط علیہ السلام نے، وہ قوم کی بھیڑ جو ہے وہ داخل ہونے لگی گھر میں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنا بازو، اپنا پر جو مارا ان کے اوپر، تو سب اندھے ہو گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے، ان کو راستہ نہیں ملتا، اور چلاتے ہوئے جاتے کہ لوط کے گھر میں جادو ہے، جادوگر ہیں، اور وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جو ہے اپنے جو گھر والے ہیں ان لوگوں کو لے کر کے آپ راتوں رات نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، پیچھے نہ دیکھے، بالکل یہاں سے رات ہی رات نکل جائے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تمہاری عورت کے، تمہاری عورت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، جو عذاب قوم والوں کو پہنچے گا وہی عذاب ان کو بھی پہنچے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان پر عذاب کب آئے گا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ ان موعدہم الصبح، بے شک اس کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اور بھی جلدی چاہتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، وہ 5 شہر تھے اور جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستی، تو ان 5 شہروں کو وہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا بازو اس کے زمین کے نیچے رکھا، اور اس کے بعد اتنی زمین کو اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان میں جو فرشتے تھے، ان زمین میں جو مرغے اور کتے وغیرہ بول رہے تھے ان کی آواز بھی وہاں پہنچنے لگی، اور اس کے بعد اور اتنی مطلب ہے کہ نرمی سے اٹھایا کہ جو جن برتنوں میں پانی وغیرہ تھا پانی بھی حرکت نہیں کر رہا، اور اوپر اٹھا کر کے وہاں سے اوپر کا نیچے کر کے پلٹ دیا۔ اسی کو فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔